بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیل توڑ کر بھاگنا بہت ہی ہوشیار لوگوں کا کام ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ فلموں اور ویب سیریز میں ایک بڑے کارنامے کے طور پر دکھایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اصل زندگی کی بات کریں تو اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود جیل توڑ کر بھاگنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سخت سے سخت سیکیورٹی بھی توڑ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن کو کوئی بھی جیل نہ روک سکی، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری ویڈیوز کی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو، شاید آپ جانتے ہوں گے کہ الکاٹریکس جیل جیسی کوئی بھی جیل اس دنیا میں موجود نہیں، کیونکہ یہ اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے بہت شہرت حاصل کر چکی ہے۔ اس جیل کے بارے میں ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس جیل سے فرار ہونے کی کئی بار کوشش کی، لیکن جتنی پذیرائی جون 1962 میں ہونے والے واقعے کے بعد اس جیل کو ملی، پہلے کبھی نہ مل سکی۔ دوستو، الکاٹریکس جیل کو 1934 میں بنایا گیا تھا اور 1963 میں اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ یہ ساری جیل ایک آئی لینڈ پر بنائی گئی ہے جو امریکہ کے سین فرانسسکو، کیلیفورنیا میں سمندر کے درمیان میں موجود ہے۔ اگر ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ کوئی شخص اس جیل سے نکل آیا تو وہ اپنے سامنے ایک بڑی مصیبت کو پائے گا، کیونکہ بغیر کشتی کے وہ اتنے بڑے اور گہرے سمندر کو کیسے پار کرے گا۔ دوستو، اصل میں یہ جیل ان قیدیوں کے لیے بنائی گئی ہے جو دوسری جیلوں میں رہ کر پریشانی کا سبب بنتے تھے، کبھی وہاں گنڈا گردی کرتے اور کبھی وہاں سے فرار ہو جاتے تھے۔ یہ جیل اتنی مضبوط تھی کہ کوئی بھی اسے نہ توڑ پایا، لیکن پھر اس میں آیا فرینک موریس نامی یہ قیدی۔ یہ اتنا ذہین تھا کہ آج بھی مانا جاتا ہے کہ اس بندے کا آئی کیو دنیا کے 2% لوگوں کے آئی کیو کے برابر ہے۔ فرینک نے سب سے پہلے اس جیل میں اپنے ساتھی بنائے جن کا نام جان اور کلیرنس تھا، اور وہ اس جیل سے نکلنے کے لیے چلتے پھرتے منصوبہ تیار کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ برآمدے میں ایک 3 فٹ چوڑی کھڑکی لگی ہوئی ہے جسے توڑنے کے لیے اسے ایک ڈرل مشین کی ضرورت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ڈرل مشین کا انتظام کرنے کے لیے دن رات کوشش کرنے لگا۔ آخر کار اس کے ہاتھ میں ایک ویکیوم کلینر لگا جس کے ساتھ اس نے دوسری چیزیں ملا کر ایک ڈرل مشین تیار کر لی۔ 6 مہینوں کے اندر اندر فرینک اور اس کے ساتھیوں نے مل کر بھاگنے کا سامان اکٹھا کر لیا تھا، اور اس سامان کی مدد سے فرینک اور اس کے ساتھیوں نے اپنی دیوار کو کاٹنے کا کام کیا۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ ڈرل چلاتے وقت آواز پیدا ہوتی تھی، لیکن فرینک نے اس کا بھی حل نکال لیا تھا۔ ہر شام قیدیوں کے لیے پیانو بجایا جاتا تھا۔ جب بھی پیانو بجایا جاتا تو وہ ڈرل مشین چلاتا تاکہ اس کی آواز باقیوں تک نہ پہنچ سکے، اور وہ روز اسی طرح دیوار کو کاٹتا اور روز دیوار کو کسی کپڑے سے ڈھک دیتا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ دوستو، اس کے علاوہ فرینک ایک اور کام بھی کر رہا تھا کہ وہ الگ الگ طرح کے چہرے بھی بنا رہا تھا۔ مطلب اسے جو بھی اخبار دیا جاتا وہ پڑھ کر اسے واپس نہ کرتا بلکہ اپنے کام میں لاتا تھا۔ آخر کار اس نے بھاگنے والی رات تک 4 ایسے چہرے بنا لیے تھے، اور جیل میں رہتے ہوئے اس نے پولیس کے رین کوٹس کا بھی انتظام کر لیا تھا، اور ان رین کوٹس کے ساتھ جون 1962 کی ایک رات کو آخر کار وہ بھاگ نکلا۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ رین کوٹس میں ہوا بھر کے اس نے سمندر کو پار کیسے کیا ہوگا۔ انہوں نے نکلنے سے پہلے سوچا کہ وہ دیوار کو بند کر دیں گے اور اس کے لیے وہ گلو کا استعمال کریں گے، لیکن فرینک کے پاس اس رات گلو ختم ہو گیا اور ان کو سیمنٹ سے وہ دیوار جوڑنی پڑی۔ لہٰذا جب وہ باری باری وہاں سے نکلے تو پہلے فرینک نکلا، پھر جان نکلا، لیکن کلیرنس نہ نکل سکا۔ اب فرینک موریس اور اس کے ساتھی کے ساتھ کیا ہوا آج تک اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا، لیکن ایف بی آئی کے مطابق یہ دونوں کنارے تک پہنچ ہی نہیں سکے تھے اور راستے میں ہی کہیں مر گئے تھے۔ مگر آج بھی یہ افواہیں ملتی ہیں کہ یہ دونوں زندہ ہیں اور برازیل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، بات تو یہ ہے کہ کوئی تھا جو الکاٹریکس جیسی جیل کو بھی توڑ پایا، جس کا نام تھا فرینک موریس۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنے دوست عبداللہ ہاشمی کو اجازت دیجئے۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔